وہ کیا وجوہات ہیں کہ بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہوتی. ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہیں. ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. یاد رکھنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو کچھ منظم کرنا ہوگا. اگرچہ یہ کام بچپن سے شروع ہوتا ہے، زندگی کے جو ابتدائی سال ہیں، جب شخصیت کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت نسبتاً آسان ہوتا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ اس دور سے گزر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. زندگی کا خواہ کوئی بھی حصہ ہو، تاخیر نہیں. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب لوگ بچے تھوڑی تھے، سب لوگ جوان تھوڑی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے. کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 10 سال ایک چیز پر عمل کرنے کا موقع ملا. تو جب ہم اپنی زندگی میں ایک اچھی چیز کو جان لیتے ہیں اور اس کی ابتدا کر لیتے ہیں، وہ مشکات کی وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو صرف علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہی جو ہے وہ پچھلے کیے ہوئے قصوراں کا کفارہ ہو جاتا ہے. کانا کفارۃ لما مضی. طلب علم جو ہے وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. اچھا، ان میں صرف گناہ نہیں ہے، ان میں کفارۃ لما مضی. لما مضی میں کیا؟ جو بھی ہو چکا، جو کوتاہی ہو گئی، جو کمی ہو گئی، جو عادت اتنے دن ہمیں نہیں پڑی. تو اس سے ہمیں ایک امید ملتی ہے، ایک ہوپ ملتی ہے. کیونکہ عموماً ہم جس بھی عمر کے حصے میں ہیں، مثلا میں اب جو کوئی کام نیا سیکھتی ہوں اور شروع کرتی ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ریگریٹ ضرور ہوتی ہے کہ اتنے سال پہلے کیوں نہیں پتا چلا. اگر اتنے سال پہلے میں یہ شروع کر لیتی تو اب تک کتنا کر چکی ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج بھی پتا چلی ہے اور آج سے بھی عمل شروع کر دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے کا بھی کفارہ ہو جائے گا. تو اس سے پھر وہ جو ایک ندامت اور ایک مایوسی سے آنے لگتی ہے وہ نہیں رہتی. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا علم ہمارے عمل میں بھی بدلے. اگر علم عمل میں نہیں بدلتا تو اس کی ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے. اور اس کو بدلنے کے لیے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ مثلا نمازوں کی خشوع پہ بہت بات ہوتی رہی. اب یہ قرآن پاک کی کچھ مخصوص آیات آپ حفظ کر رہے ہیں. طریقہ آپ اپنے اعتبار سے کوئی بھی کر سکتے، کیونکہ ہم آپ کے لیے کوئی ایک فکس نہیں کریں گے. دین میں نئی باتیں فکس کرنا جو ہے یہ سب کو ایک چیز کا فرض کے درجے میں پابند کرنا تربیت کے لیے ایک خاص وقت تک کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر کوئی بھی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا. دین کے معاملے میں اس طرح کی پابندی کسی پہ مستقل نہیں ڈالی جا سکتی. ہاں، ایک مشورہ ضرور دے سکتے ہیں جو تجربے اور مشاہدے میں کامیاب مشورہ ہے کہ مختلف نمازوں کے ساتھ مختلف چیزیں آپ باندھ لیں. یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ 5 اوقات ہیں اور 5 نشان ہیں. ایک طرح سے دن کے مختلف حصوں میں ہمیں جگانے کے، غفلت سے نکالنے کے، اللہ کے قریب ہونے کے 5 مقامات ہیں، 5 نشانات ہیں، 5 اوقات ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ کچھ اپنے معمولات کو، کچھ چیزوں کو باندھ لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ غیر محسوس طریقے سے چیزیں ہوتی چلی جائیں گی.